أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ تعوذ کے بعد یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور ہمارے سبق کا آغاز آج تسمیہ سے ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں۔ اس حوالے سے تمہیدی ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسان میں اور جانوروں میں اور حشرات الارض کا مطلب ہے کہ کیڑے مکوڑے سانپ بچھو، یعنی ہر وہ مخلوق جس کے اندر روح موجود ہے اس کو اپنے جسم کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ انسان ہے تو اس کو بھی خوراک کی ضرورت ہے، وہ جانور ہے تو اس کو بھی خوراک کی ضرورت ہے، وہ حشرات الارض ہے تو اس کو بھی خوراک کی ضرورت ہے، اور ہر ایک اپنی اس جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خوراک کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ جانور بھی محنت کرتے ہیں، حشرات الارض بھی محنت کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو چڑیا نکلتی ہے گھونسلے سے اور دانہ چگتی ہے اور خود بھی کھاتی ہے اور اپنے بچوں کو پالنے کے لیے وہ خوراک لے کے آتی ہے، جانوروں کا بھی یہی معاملہ ہے، انسان کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو یہ ایک چیز انسانوں میں اور ساری چیزوں میں مشترک ہے کہ جسم کی ضرورت پورا کرنے کے لیے سارے محنت کرتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے انسان میں اور جانور میں، انسان میں اور حشرات الارض میں؟ کہ انسان جب اپنی جسمانی ضرورت پوری کرتا ہے تو تہذیب کے ساتھ کرتا ہے۔ تہذیب کا کیا مطلب ہے؟ مہذب ہو کے کرتا ہے۔ مہذب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ اس کو نہیں بھولتا جو اس کو رزق دے رہا۔ انسان اپنی محنت کے اوپر توکل نہیں کرتا، انسان ہمیشہ اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ ہدایت دی گئی کہ جب تم نے کسی کام کا آغاز کرنا ہے تو اللہ کے نام کو یاد کر لے۔ اللہ کے نام کے بغیر کام کا آغاز نہ کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے نام کے بغیر کسی کام کا آغاز کرو گے، ہو سکتا ہے کام ہو جائے لیکن کام میں برکت نہیں ہوتی، اور کام میں برکت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا نام لائے۔ اب برکت کیسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں۔ برکت کہتے ہیں کہ تھوڑی چیز زیادہ تقسیم ہو جائے، تھوڑی چیز زیادہ نظر آئے، تھوڑے پیسے بہت سی چیز لے لی جائے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ اور بے برکتی کیا ہوتی ہے کہ پیسے بہت زیادہ ہیں لیکن چیز تھوڑی آئی ہے، چیز ہے بہت زیادہ لیکن تھوڑی نظر آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں بے برکتی۔ اور برکت یہ ہے کہ تھوڑی ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ نظر آتی ہے، بندہ یوں سمجھتا ہے یار میرے پاس تو بہت کچھ، اس کو کہتے ہیں برکت، حالانکہ اس کے بعد اتنا ہوتا نہیں۔ تو جب انسان اللہ کے نام کے ساتھ کسی چیز کا بھی آغاز کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر برکت ڈالے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں نظر آتا ہے
کہ انبیاء کرام بھی جب کسی کام کا آغاز کرتے تھے تو اللہ کے نام کے ساتھ کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جب طوفان نوح آیا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا اور پھر سیلاب آیا اور پانی سارے علاقے کے اندر سارے لوگوں کو اور سارے گھروں کو بہا کے لے گیا، تو آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا کہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، اور اس کشتی کے اندر انہوں نے دو چیزیں، دو جانور، انسان، ہر ایک کے جوڑے اس کشتی کے اندر انہوں نے رکھ دی۔ اب جب نوح علیہ السلام اس کشتی میں بیٹھنے لگے تو انہوں نے جو الفاظ ادا کیے وہ کیا تھے؟ قرآن کریم کہتا ہے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اس اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ مجرہا ومرساہا، اس اللہ کے نام کے ساتھ اس کے اندر سوار ہو جو اس کو چلائے گا۔ اب ظاہری بات ہے کہ کشتی میں بغیر اللہ کے نام کے بھی بیٹھ جاتے تو ہو سکتا ہے کشتی ڈوب جاتی، ہو سکتا ہے کشتی منزل تک ہی نہ پہنچتی، ہو سکتا ہے کہ 10 منٹ کا فاصلہ 10 گھنٹوں میں طے ہوتا، لیکن جب بسم اللہ کہہ دی، اللہ کا نام لے لیا، تو وہ کشتی اللہ کی حفاظت میں آ گئی، 10 گھنٹے کا سفر 10 منٹ میں طے ہو گیا۔ سمجھ آئے؟ اسی طریقے سے قرآن کریم کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے زمانے میں ایک عورت تھی اور بلقیس اس کا نام تھا، یمن کی ملکہ تھی، باقی سارے مسلمان ہو گئے تھے، وہ مسلمان نہیں ہو رہی تھی، کافرہ تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے خط لکھا، تو جو خط لکھا اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ابتدائی الفاظ تھے وہ کیا تھے کہ اِنَّهُ مِن سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور پھر اللہ کا نام اس کے ساتھ لکھا کہ اس کو بتایا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میری اپنی حکومت نہیں ہے، اللہ کی حکومت۔ اسی طریقے سے قرآن کریم بتاتا ہے کہ جب جبرائیل آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں، تو جبرائیل نے جو پہلا لفظ ادا کیا وہ کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ سمجھ آئے گی؟ تو یہ قرآن کریم کی ایک دلیل ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے، اور اللہ کا نام کا مطلب ہے بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق